کہ کافر کے بارے میں آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ اس نے تو اتنی سائنسی چیزیں ایجاد کر لیں، پنکھا ایجاد کیا اس نے، ایئر کنڈیشن ایجاد کیا اس نے، گاڑیاں سائنسدانوں نے ایجاد کی ہیں، جہاز سائنسدانوں نے ایجاد کیے. آپ تبلیغ کے لیے بھی جاتے ہو تو یہودیوں کے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہو اور صبح شام انہیں یہودیوں کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہو. تو یہ لاجک کی بات ہے، یہ اللاجیکل ہے، بظاہر اللاجیکل بات ہے. تو ہم اس کو جواب میں کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں سائنسدانوں سے بڑی محبت ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی ساری چیزوں کو ایجاد کیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کو اس سے محبت کیوں نہیں ہے جس نے ان کو ایجاد کیا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ پوچھے گا کہ کراچی میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء نیوٹن سے اللہ پوچھے گا کہ وہ تجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب کوئی مولوی کہتا تھا کہ کافر، مجھے نہیں پتا نیوٹن جنت میں جائے گا جہنم میں کسی کو فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن ایک جرنلی اصول تو یہی ہے نا کہ جس نے اللہ پر ایمان نہیں ہے اور اللہ کی توحید اور پیغمبروں کی رسالت جس پہ اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا اس کو دعوت پہنچی بھی اسلام کی، جس کو نہیں پہنچی اس سے تو سوال نہیں ہوگا، لیکن دعوت پہنچی بھی اور اس نے سر اٹھا کے اس پہ غور نہیں کیا، وہ ساری زندگی سیب ہی میں الجھا رہا کہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو یہ نیچے سے اوپر کیوں نہیں جا رہا. جس خالق نے اس کو بنایا اس کے بارے میں اگر اس نے غور و فکر نہیں کیا، اس کا حق اس نے نہیں پہچانا، اگر یہ کام نہیں کیا ہی نہیں کیا، نیوٹن جانے، نیوٹن کا اللہ جانے، مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ اس سے پوچھے گا کہ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو کراچی کے لوگوں کو تجھ سے محبت تھی اس لیے کہ تو نے ان کے لیے ایسے ایسے قوانین دریافت کیے جس کی وجہ سے سائنس نے اتنی ترقی کی، تو جس نے تجھے پیدا کیا تجھے اس سے محبت کیوں نہیں تھی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو نے اس کا حق جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اس کے حقوق تو نے پورے کیوں نہیں کیے؟ تو بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو سوال ہے اور سب سے امپورٹنٹ جو تمہارے لیے جس مسئلے کو حل کرنا ہے وہ کیا ہے کہ تم نے خدا کو راضی کیا یا نہیں کیا.